باب الاقالتی، باب اقالے کے بارے میں۔ اقالے کا لغوی طور پر معنی ہے رفع العقد، عقد کا ختم کرنا، یعنی عقد ایک مرتبہ ہو جائے نا اور مشتری پشیمان ہو جائے کسی وجہ سے، بیع کی فسخ کرنے کو چاہے تو اسی صورت میں اقالہ کرنا باعث ثواب کام ہے۔ مشتری یا بائی مبیع میں کسی وجہ سے کیا ہو جائے، پشیمان ہو جائے یا بیچنا نہ چاہیے، خریدنا نہ چاہے، نادم ہو جائے تو اس سے بیع کو کیا کرنا، فسخ کرنا، جسے عرب لوگ کہتے ہیں قلت البیع، میں نے بیع کیا کر دیا، ختم کر دیا، تو اسی سے اقالہ بھی ہے۔ اقالے کا کیا معنی ہو گیا کہ بیع کا ختم کر دینا، تو مبیعہ بائی کے پاس واپس آئے گی اور ثمن مشتری کے پاس واپس آئے گا۔ تو اقالہ جو ہے نا قول سے مشتق ہے، اور یہاں پر اقالہ کا جو حمزہ ہے نا اس سلب کے لیے ہے نا ازالت القول، کیا ہونا پہلے والا جو قول کیا ہونا کہ میں نے یہ خریدا یا بیچا، اسے کیا کر دے، واپس کر دے۔ اور اقالہ کرنا بہت بہتر کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اقال مسلما اقال اللہ عثرته یوم القیامہ، جو اقالہ کرے مسلمان نادم ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اقالے میں اصل مبیعہ جو ہے نا اس کی واپسی ہوتی ہے، اسی کے متعلق کہہ رہے ہیں الاقالۃ جائزۃ فی البیع للبائع والمشتری، دونوں کے لیے جائز بمثل ثمن الاول، لیکن پہلے والا جو ثمن ہے نا اسی کی بمثل ہوگا، کیا معنی زیادتی کمی نہیں ہوگی۔ فإن شرط اکثر میں اگر اس نے کہا کہ اسے زیادہ دینا پڑے گا، مثلا آپ نے مجھ سے اس کو وہ کہہ دینا کہ زید نہیں خریدتا یہ اسکوٹر کس سے، خالد سے 10,000 میں، وہ کہہ رہے کہ اگر واپس آپ کو چاہیے نا، یا آپ کہہ رہے کہ میں آپ کو پیسے واپس کر دوں تو 10,000 نہیں دینا پڑیں گے مجھے، میں آپ کو 8,000 دوں گا، کیوں آپ پشیمان ہو گئے، 8,000 لو تب میں کیا کروں گا، آپ سے اسکوٹر واپس لوں گا، تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ کہہ دے کہ میں تو تب آپ کو یہ واپس کر دوں گا نا کہ آپ کیا کرے، یہ اسکوٹر واپس دوں گا بھائی صاحب، آپ کو میں نے 10,000 دی تھی نا، آپ مجھے اس کی جگہ 12,000 دے دو اور 2,000 اور زیادہ کر دے تب لوں گا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا، باطل ہے۔ تو فإن شرط اکثر منه، اگر زیادہ کا لگا دے، وقل منه یا کم کی شرط لگا دے، فشرط باطل، شرط باطل ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ويرد بالثمن الاول، یا ويرد بمثل الثمن الاول، پہلے والے سامان کے مطابق دی گئے، یعنی پہلے والے سامان ہی دی گئے، وہی فسخ في حق المتعاقدین ہے۔ متعاقدین کے اعتبار سے تو ایک فسخ ہے نا، کہ مثلا زید اور خالد نے یہ فسخ کر دیا، بیع جدید بحق غیرہما، اگر شفیع ہونا تو اس کے حق میں بیع جدید وہ خرید سکتے، بقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے مذہب میں۔ وحالک الثمن، اس نے اسکوٹر خریدا تھا 12,000 کا نا، اور کہا کہ مجھے واپس چاہیے، میں نہیں خریدنا چاہتا، تو اس نے کہا کہ 12,000 روپے میں نے تو خرچ کر دیے ہیں، اب میں کیا دے سکتا ہوں، تو کہہ رہے کہ اس سے اقالہ جو ہے خراب نہیں ہوتا، پھر بھی اقالہ درست ہو جاتا ہے، کیونکہ ثمن متعین نہیں ہوتا اور نہیں کوئی ضروری چیز ہے کہ 12,000 وہی 12,000 دے، اور بھی 12,000 تو دے سکتے۔ وحالک الثمن لا يمنع صحة الاقالہ، سے اقالے کی صحت خراب نہیں ہوتی۔ وحالک المبیع يمنع صحتها، اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو پھر اقالہ درست نہیں ہوتا، یعنی اسکوٹر تھا، وہ اسکوٹر کیا ہو گیا، خراب ہو گیا تھا یا بالکل ختم ہو گیا تھا، کسی اور جگہ بیچا تھا وہ نہیں رہا، اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی جگہ دوسرا دے، کیونکہ اس کو تو مقصود پہلا والا ہی تھا۔ وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَاقِيهِ، اگر بعض مبیع ہلاک ہو جائے اور بعض رہے یا ختم ہو جائے تو باقیہ میں کیا کر سکتے ہیں، اقالہ کر سکتا ہے۔ آگے باب المرابحۃ والتولیۃ، مرابحہ اور تولیہ کی بات ذکر کر رہے۔ مرابحہ کا کیا معنی ہے، ربح کرنا، فائدہ اٹھانا، اور تولیہ کا کیا معنی ہے کہ کسی چیز کا کیا کرنا، پہلے والے سامان سے بیچ دینا، زیادتی وغیرہ نہ کرنا۔ ثمن اول اور عقد اول کے ساتھ کسی چیز کا کیا کر دینا، کسی کو فروخت کرنا، برابر سرابر۔ اور مرابحہ کا کیا معنی ہے کہ پہلے والے سامان سے زائد بتا دے اور پھر اس پر کیا کرے، نفع کمائے۔ تو مرابحہ میں کیا ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے، تولیہ میں منافع نہیں ہوتا۔ اور مرابحہ میں ضروری کہ پہلی والی جو قیمت ہے نا وہ بتا دے، ایسا نہیں کرے کہ وہ نہ بتائے اور کیا کر دے، کوئی جھوٹ وغیرہ کا کام کر دے۔ المرابحۃ نقل ما ملکوا بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادۃ ربح، مرابحہ کا کیا معنی ہے
کہ اس سمن کا بتا دینا، یعنی پہلے والا سمن، پہلے والا عقد جس چیز کا یہ مالک بن گیا تھا، مثلا اس نے خرید اسکوٹر خود 10,000 میں نا، اور بعد میں بیچ رہے کسی کو 12,000 میں، 15 میں یا 13,000 میں، تو یہ بتا دے گا کہ پہلے مجھے کتنے میں ملا ہے، 10,000 میں ملا ہے، تو ثمن اول بتانا ضروری ہے۔ والتولیہ، تو تولیہ کا کیا معنی ہے؟ نقل مملک بلاغت الاول بثمن الاول من غیر زیادت ربح۔ تولیہ میں ہوتا ہے کہ مثلا اس نے کہا کہ 10,000 میں نے خریدا تھا، اسی میں آپ کو دے رہا ہوں، تو ثمن اول بھی بتایا اور عقد اول بھی بتایا اور اس کا مالک ہونا بھی بتایا۔ آگے کہہ رہے کہ ولا تصح المرابحة والتولیة حتى يكون العوض مما له مثل، کہ مرابحہ تولیہ ان چیزوں میں جائز ہے جن چیزوں میں عوض کے لیے مثال ہو، یعنی مثلی چیزیں ہو، غیر مثلی چیزوں میں کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، درست نہیں۔ آگے کہہ رہے کہ وَيَجُوزُ أَن يُضِيفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةَ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطِّرَازِ۔ مثلا ایک شخص سے اس نے کیا کر دیا، اسکوٹر خرید لیا، اسکوٹر کا جو اصل کیا ہے سامان ہے، مثلا اس نے اسکوٹر خریدا 10,000 میں، آج کل تو مہنگے ہو گئے، چلو کہو اس نے اسکوٹر خریدا ہونڈا کتنے میں، 50,000 میں، تو یہ رأس المال ہو گیا نا، اصل رأس المال اس کو کہتے ہیں۔ اب اس نے ایسا کر دیا کہ اسکوٹر کے لیے نئے ٹائر لگا دیے اور اس طرح سے اس پر کیا کر دیا، ڈیکو رنگ دیا ٹینکی وغیرہ کو، اور ساتھ ساتھ اور بھی ڈیکوریشن کر دیا، تو کیا کر سکتے؟ یہ جو پیسے اس نے بعد میں لگے نا، خرچہ کیا ہے اس نے، یہ ملا سکتے اصل سامان کے ساتھ۔ اصل سامان اس کا کتنا تھا؟ مثلا 50,000 تھا نا، اور اس نے 10,000 مزید خرچہ کیا، تو یہ کہہ سکتے کہ مجھے یہ 60,000 میں اسکوٹر پڑا ہے، اس کا کہہ سکتے اور آگے بیچ بھی سکتے۔ تو اسی طرح ہر چیز میں کر سکتے۔ تو يجوز، یہ جائز ہے کہ یضیف ملا دے الی رأس المال، اصل رأس المال کے ساتھ، اجرت القصار، جو قصار ہوتے ہیں نا، کپڑے وغیرہ کو کیا کرتے، دقیق بناتے، کپڑے وغیرہ کو ڈیکوریٹ کرتے اور اس طرح سے صاف وغیرہ کرتے، دھوبی وغیرہ، والصباغ، اس طرح سے جو رنگ ساز ہوتے ہیں نا، رنگ دیتے، اگر اس نے کپڑے کو رنگ لگایا تھا، مثلا اس نے پہلے سادہ کپڑا خریدا، بعد میں کیا کر دیا، دھوبی سے دھلوایا، میلا کو چھیلا تھا، اور پھر کیا کر دیا، رنگ ساز سے رنگوایا، اور طراز، اس طرح سے اس پر نقش نگار لگائے، تو جو نقش بنائے جاتے ہیں طراز والے نا، اس کا جو پیسہ آیا اس پر مثلا۔ والفتل، اسی طرح سے کیا کرنا، کوئی چیز ہو اس کا کیا کر دینا، بننا، کتان وغیرہ جو تھے نا، کٹان وغیرہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں یا ریشم، اس کے سیڑوں پر فتل بھی کی جاتے نا، کڑائی سلائی کرنا یا سیٹ پر جھالر لگانا، تو اس کی قیمت پیسے وغیرہ لگا سکتے۔ کپڑا اس کو شروع میں پڑا تھا 10,000 میں، اور پھر جو سارا خرچ اس پر ہے نا 5,000 کا، تو 15,000 بتا سکتے اور بیچ بھی سکتے، مزید بھی بیچ سکتے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ مثلا اس نے گندم خریدی، کتنی 4 بوریاں خریدی، اور 4 بوریاں جب خریدنا تو اس کا لانا بھی تو پڑے گا نا، اور لانے پر جو خرچ آئے گا نا 2,000 کا ہے، تو وہ بھی ملا سکتے 12,000۔ تو کہہ رہے وجہ تو حمل طعام، کھانا یا گندم وغیرہ اناج وغیرہ لانے اور لادنے کا جو خرچ ہے، اجرت ہے، وہ ملا سکتے۔ یقول کہ قام علی بکذا، یہ مجھے اتنے میں مجھے یہ چیز پڑی ہے، اتنے میں مجھے یہ سامان پڑے، ولا یقول، یہ نہیں کہا کہ اشتریت بکذا، میں نے اتنے میں خریدا، کیونکہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اتنے میں تو تم نے تھوڑی خریدا۔ ہاں یہ کر سکتے کہ اس میں نے اتنا خرچ میں لایا۔ فإن اطلع المشتری على خیانة في المرابحة، اگر مرابحے میں مشتری کو پتہ چل جائے کہ اس نے مجھ سے خیانت کی ہے، تو پھر اسی صورت میں فهو بالخیار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے ایک نظر کو سے اختیار ہے کہ انشاء اخذ بجمیع الثمن، اگر چاہے تو پوری ثمن میں خرید، انشاء رد واپس کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ زید نے کہا کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے 12,000 میں، مجھے 12,000 میں پڑی ہے، لہٰذا آپ کو دے رہا ہوں 14,000 میں، اور اس نے خیانت کر دی، حالانکہ اس کو یہ چیز پڑی تھی 10,000 میں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو صرف 2,000 کمائے، حالانکہ اس نے جھوٹ کہہ کے 4,000 روپے کمائے، تو یہ خیانت ہو گئی نا۔ اب امام سے کہتے ہیں کہ اگر یہ واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتے، اگر خریدنا چاہے تو یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے 12,000 میں 2,000 کٹوا دے یا کم کر دے، اس سے نہیں ہو سکتا، یا تو 14,000 میں خریدے گا یا واپس کر دے گا۔ یہ مرابحے کی بات ہے، کیونکہ مرابحے میں تو کما نہیں ہوتا ہے نا، نفع ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے، تو اس لیے اس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ بس کر دے نکال دے، کیونکہ مرابحہ تو معنی ہی منافع والا معنی رکھتا ہے نا۔
تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، اس میں یہ تسامح کرنا پڑے گا۔ وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ، اگر تولیے میں اس سے خیانت کی ہو، کیا مطلب، اس نے اسکوٹر خود خریدا 50,000 میں کہا اور کہ دیکھ یار مجھے تو پڑے 55,000 میں اور بیچ دے کتنے میں، 55,000 میں۔ بعد میں اسے پتہ چل گیا کہ تو جھوٹ کہہ رہا تھا، 55 میں تھوڑی پڑا تھا، اسے تو اس نے جھوٹ کہا 50,000 میں اس نے خریدے، تو یہ 5,000 خیانت ہو گیا نا۔ تو 5,000 کے لیے کیا کرے گا، یہ جائے گا اس سے لے گا کہ آپ نے مجھ سے خیانت کی ہوئی ہے۔ تو کہہ رہے کہ اسقطہ من الثمن، 5,000 روپے اس سے گرا دے گا، لے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف سے فرماتے کہ یخط فیہما، کہ مرابحے میں اس نے خیانت کی ہو، بایعنی یا تولیے میں، دونوں صورتوں میں کیا کرے گا، پیسے کم کرا دے گا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے فرماتے لا یخط فیہما، دونوں میں نہیں کرے گا، لیکن خیر فیہما، ہاں اختیار ضروری کہ کیا کر دے، یا واپس کر دے یا خرید لے۔ آگے کہہ رہا ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، کہ اگر کسی نے ایسی چیز خریدے نا کہ جو قابل نقل ہو، انتقال اس کا ہو سکتا ہے، کیا من ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا، لے جانا، تو جب تک قبضہ نہ کیا ہو خود سے، نہ قبضے کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے دسترس کنٹرول میں آ جائے، تو اس سے پہلے نہیں بیچے گا۔ آگے کرے کہ ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ابي حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین حضرات فرماتے اگر کسی نے زمین خریدی تھی نا، آگے بیچنا چاہے اور قبضہ نہیں کیا تھا، تو زمین کا قبض کرنے سے پہلے بیچ دینا جائز ہے، کیونکہ اس میں تغیر نہیں آ سکتا، اور زمین پناہ بھی نہیں ہو سکتی، ضیاع بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین کی طرح مثلا گھر ہے، دکان ہے، لیکن جو نقلی چیزیں نا اس کا تو لے جانا، اس میں فساد آ سکتے ہیں۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا يجوز، زمین بھی جائز نہیں ہے، وہ حدیث کے اطلاق سے استدلال کرتے کہ مطلق آیا ہے حدیث میں۔ آگے کہہ رہے ومن اشترى مکیلا مکالتا، اگر کسی نے کیلی چیز خریدی، کیل کے ساتھ کیل کر کے خریدی، اور موزونا موازنتا، وزنی چیز خریدی وزن کے ساتھ، فاقتالوا، بعد میں سے جب کیل کیا او یتزنہ یا وزن کیا، ثم باعه مکالتا موازنتا، پھر اس نے کیا کر دیا، مکالتا یا موازنتا بیچ دیا، لم يجوز للمشتری منه ان یبیعه، تو مشتری کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں کہ وہ کیا کر دے، اس سے بیچ دے، ولا ان یأکل، اور نہ کھائے، حتی یعید الکیل والوزن، یہاں تک کہ کیا کر لے، دوبارہ اس میں کیل اور وزن کر لے، کیل اور وزن کر لے، تب کیا کر لے، اس کے بعد کھانا چاہے تو کھائے، خریدنا چاہے تو خرید لے، کیونکہ آپ علیہ السلام یہ حدیث ہے کہ نہا عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان، صاع البائع و صاع المشتری، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب تک اس میں دو صاع جری نہ ہو جائے نا، اسے کھائی بھی نہیں اور اس طرح سے آگے بیچی بھی نہیں۔ یہ اس صورت کی بات ہے نا کہ جب بائع نے کیل کیا ہو، صاع کیا ہو، اس کی غیر موجودگی میں، اگر سامنے کیا نا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو معلومی ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ بتا رہے کہ والتصرف فی الثمن قبل القبض جائز، ثمن میں قبض کرنے سے پہلے تصرف جائز ہے۔ تصرف کا معنی بیچ دینا، اسی کسی چیز کا خریدنا، ويجوز للمشتری یزید للبائع فی الثمن، اور یہ بھی جائز ہے کہ مشتری بائع کے لیے سامان میں زیادتی کر، کیا مانا، اس نے کہا کہ اسکوٹر مجھے 50,000 کا دو، بعد میں یہ خوش ہو گیا کہ ماشاء اللہ اسکوٹر دیا 50,000 کا، چلو 2,000 اور لو، تو ایسا زیادہ کر سکتے۔ ويجوز للبائع یزید للمشتری فی المبیع، اس طرح سے بائع بھی مشتری کے لیے مبیع میں زیادتی کر سکتے۔ کیا مطلب، اس نے کہا کہ 10 کلو کھجور دو، اور کتنے کا، 500 کا کلو، یہ 5,000 میں دو، بھائی خوش ہو گیا کہ ماشاء اللہ آج تو اچھا سودا ہو گیا، مجھ سے 5 کلو کھجور بک گئی، اس نے کہا چلو آج 1 پاؤ یا 1.5 کلو جو آپ کو مزید دوں گا اور پیسے نہیں لوں گا، یہ بھی درست ہے۔ وجز اس طرح سے جائز ہے، یہ خط من الثمن، سامان سے کم بھی کر سکتے۔ ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، اگر استحقاق نکلے گا نا تو وہ سب سے متعلق ہوگا۔ کیا مطلب، بھائی نے کہا چلو میں نے آپ کو تو سامان لگایا تھا نا کہ آپ مجھے 10,000 روپے دو گے، چلو میں آپ سے 9,000 لیتا ہوں۔ بعد میں جب اس سامان کا کوئی مستحق نکلا، بھائی کے پاس ہے کہ حضرت سے آپ کو مشتری نے جو پیسے دیے نا 10,000 وہ میرے ہیں، تو استحقاق ہو گیا نا، تب یہ جو استحقاق نہیں 10,000 سے متعلق ہوگا، 9,000 سے متعلق نہیں ہوگا۔ یعنی بھائی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے آپ 9,000 لو، کیوں 9,000 لو، جو آپ نے 1,000 روپے معاف کیے تھے اس کو ویسے دیے، اس سے لی اور 1,000 آپ نے معاف کرا دیے، تو مجھ سے تھوڑی ایسا ہوگا، مجھے تو آپ کو 10,000 ہی دینا ہوں گے۔ تو استحقاق جو نا سب سے متعلق ہوگا۔
اس طرح سے زیادتی وغیرہ کمی سے بھی متعلق ہے۔ ومن باع بثمن حال، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی کہ میں فی الحال آپ کو پیسے دے رہا ہوں نقد، ثم اجله اجلا معلوما، پھر اسے مدت طے کیا کہ یار کچھ مدت مجھے تو سارا معجلا، تو یہ حال والی چیزیں نا معجل ہو جائے گی۔ وکل دین حال، اور ہر دین والا جو حال ہے نا کہ فی الحال دے، اذا اجلہ صاحبہ، جب اس کا مالک اسی کیا کر دے تأجیل کر دے کہ چلو نقد نہ دو، اس کی جگہ کیا کرو 1 ماہ بعد دو، سارا معجل ہو جائے گا۔ الا القرض، ہاں قرض جو ہے نا یہ تو تبرع ہوتا ہے نا، دین کے بدلے میں تو کیا ہوتا ہے بدل ہوتا ہے، اور قرض کے بدلے میں تو بدل نہیں ہوتا نا، وہ تو غیر مبدل چیز، اس کے بدلے میں کوئی چیز اس نے دی نہیں ہوتی، تو صرف احسان کرنا ہوتا ہے۔ تو قرض میں اگر وہ تأجیل چاہے نا تو تأجیل صحیح نہیں ہوگی، فإن تأجیلہ لا یصح، کیونکہ قرض فی الحال بھی طلب کر سکتے